السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم سبوں کو پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا فرمایا اور اس امت میں پیدا ہونے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے کہ آج اس نے ہم سبوں کو دین کی کچھ باتیں سننے اور سنانے کے موقع سے اپنے گھر میں جمع فرمایا۔ الحمدللہ میرے دوستو، ربیع الثانی کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں 11ویں شریف لوگ کرتے ہیں، حضور سیدنا غوث الاعظم عبد القادر الجیلانی قدس اللہ سرہ العزیز کی یاد مناتے ہیں۔ اولیاء کا مقام اور اللہ والوں کا مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن پاک میں مکمل 30 پارے ہیں، اور آپ اگر 30 پارے اگر غور کر کے پڑھیں گے تو آپ کو کوئی پارہ ایسا نہیں ملے گا جس میں کوئی اللہ والے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ہر پارے میں آپ کو اللہ والوں کا ذکر ملے گا۔ کسی پارے میں ایک اللہ والے کا ذکر ہے تو کسی پارے میں 2 اللہ والوں کا ذکر ہے، کسی پارے میں 3 اللہ والوں کا ذکر ہے، کسی پارے میں تو 10-20 اللہ والوں کا ذکر ہے۔ یعنی آپ قرآن کھول کے دیکھو، قرآن میں جتنے بھی قصے بیان کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پورے کے پورے یا تو نبیوں کے قصے ہیں یا تو ولیوں کے قصے ہیں، اور یہ پورے اللہ کے نیک بندے ہیں۔ تو کیا معلوم ہوا؟ اللہ کے نیک بندوں کو یاد کرنا اور ان کے قصے بیان کرنا، ان کے واقعات کو بیان کرنا، یہ ہمارا اور تمہارا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے کہ اللہ اپنی کتاب میں اللہ والوں کا ذکر کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آپ کو میں کیا بتانا چاہتا ہوں؟ یہ قرآن ہے، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کا ذکر کیا۔ یہ کوئی نبی نہیں ہے، یہ ولی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خضر کا ذکر کیا، یہ بھی کوئی نبی نہیں ہے، یہ ولی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کیا، جو عیسیٰ علیہ السلام کی امی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے، ان کی امی تو نبی نہیں ہے نا، لیکن ان کا بھی ذکر اللہ نے قرآن میں کیا۔ پھر اللہ نے حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بھی ذکر قرآن میں کیا۔ یعنی آپ قرآن کو پڑھتے چلے جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر پارے میں کسی نہ کسی اپنے نیک بندے کا ذکر کرتا ہے، اور لوگوں کو بتا رہا ہے کہ دیکھو میرا یہ طریقہ ہے کہ میں اپنے نیک بندوں کو یاد کرتا ہوں اور ان کا تذکرہ کرتا ہوں، تم بھی کیا کرو، میرے نیک بندوں کو یاد کیا کرو۔ قرآن پاک آپ کھول کے دیکھو، آپ کو معلوم ہوگا کیا کہتا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ عِیسَىٰ۔ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، ارے یاد کرو میرے نیک بندوں کو، یاد کرو میرے نیک بندوں کو، یاد کرو میرے نیک بندوں کو۔ تو نیک بندوں کو یاد کرنے کا حکم تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں دیتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے قرآن پاک میں اپنے اللہ والوں کے بارے میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ 11ویں پارے کی یہ آیت ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا۔
کیا کہتا ہے اللہ اس آیت میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں سن لو، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، نہ ان کو ڈر ہوتا ہے کوئی، نہ وہ مایوس ہونے والے لوگ ہیں۔ ان کو نہ دنیا کا ڈر ہوتا ہے، نہ قیامت کا ڈر ہوتا ہے۔ جو اللہ والے نہیں ہوتے نا، جو عام لوگ رہتے ہیں نا، وہ دنیا میں بھی ڈرتے رہتے ہیں، قیامت میں بھی ڈرتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیے کیا ہم کو ڈر نہیں لگے گا؟ اندھیرے میں اچانک کوئی پیچھے سے آ گیا، ہم کو ڈر لگتا، ہم کو بڑے بڑے منسٹروں سے ڈر لگتا، ہم کو بڑے بڑے لوگوں سے ڈر لگتا، ہم کو سب سے ڈر لگتا۔ ایسا کون ہے جس سے ہم کو ڈر نہیں لگتا؟ عام لوگ تو سب سے ڈرتے ہیں، لیکن اللہ والوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ اللہ والے ڈرتے ہیں تو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے علاوہ پھر کسی سے نہیں ڈرا کرتے۔ اللہ کہتا ہے سن لو میرا ولی کون ہوتا ہے، میرا نیک بندہ کون ہوتا ہے، جو ڈرتا ہے تو صرف مجھ سے ڈرتا ہے اور کسی مخلوق سے نہیں ڈرتا، اور وہ کبھی مایوس بھی نہیں ہوتا۔ ہم کیا ہوتے ہیں معلوم؟ اگر کچھ کام کرے، وہ کام میں نقصان ہو گیا تو ہم کو مایوسی ہوتی۔ مثال کے طور پہ کچھ بزنس کرے، فیل ہو گیا، کیا ہوتا؟ مایوس ہوتے نہیں ہوتے؟ غم ہوتا یا نہیں ہوتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے ولی ہوتے ہیں، جو میرے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ کبھی مایوس نہیں ہوا کرتے۔ مطلب کیا ہے؟ دنیا کا ان کو نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے، دنیا میں لاکھوں کروڑ کا بھی نقصان ہو گیا تو اللہ والے کبھی غم نہیں کرا کرتے۔ اللہ والے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی تعریف بجا لاتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کہتا ہے۔ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، حضرت بیان کر رہے تھے، بیان کے بیچ میں ایک آدمی آیا، غور سے سنو آپ بتا رہا ہوں اللہ والوں کا حال کیا ہوتا ہے۔ اللہ والے ان کا طریقہ ہمارا طریقہ زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اللہ والوں کا طریقہ کیسا ہوتا ہے؟ حضرت بیان کر رہے ہیں، حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ، ایک آدمی آتا ہے، آ کے کہتا ہے کہ حضرت جو کشتی آپ کی سمندروں میں چلتی تھی، پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ بزنس کرتے تھے لوگ، کیسا کرتے تھے؟ ایک کنٹری سے دوسری کنٹری کو مال لے جایا کرتے تھے، سمندروں میں کشتیوں میں مال کو لے جایا کرتے تھے۔ تو حضور غوث الاعظم سرکار کی بھی کشتیاں چلا کرتی تھی سمندر میں۔ تو ایک آدمی آیا سرکار کے پاس، آ کر بولنے لگا کہ سرکار وہ جو کشتی آپ کی سمندر میں چلتی تھی، جس میں لاکھوں کروڑوں کا مال تھا، لاکھوں کروڑوں کے جس میں روپیوں کی قیمت کا مال تھا، وہ ساری کے ساری کشتی سمندر میں ڈوب گئی، آپ کو کروڑوں کا نقصان ہو گیا۔ آپ غور کرو، اگر ہم اس جگہ پر رہتے، کوئی آ کر ہم کو بولے کہ کروڑوں کا تم کو نقصان ہو گیا، پہلے تو مایوسی تو دور کی بات ہے، پہلے ہم پاگل ہو جاتے شوق سے۔ لیکن حضور سیدنا عبد القادر جیلانی غوث اعظم کا حال کیا ہے آپ غور کرو۔ آپ اپنے دل کی طرف دیکھتے ہیں اور دیکھ کر بڑے اطمینان اور سکون سے کہتے ہیں الحمدللہ۔ لوگ پریشان ہیں کہ لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہو گیا، اور حضرت کی یہ کیفیت ہے کہ الحمدللہ بولتے ہیں۔ پھر ایک دوسرا آدمی آیا، آ کے بولا حضرت وہ جو کشتی ڈوبی وہ تمہاری نہیں تھی، وہ دوسروں کی کشتی تھی، تمہاری کشتی تو صحیح سلامت ہے اور لاکھوں کروڑوں کا فائدہ ہوا ہے۔ اب جیسے ہی فائدہ ہوا بولے، پھر حضرت اپنے دل کو دیکھے اور دل کو دیکھ کے کیا بولتے ہیں الحمدللہ۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا بات ہے، سمجھ میں نہیں آئی، جب نقصان ہو گیا بول کے بولے تب بھی الحمدللہ بولے آپ، اور جب فائدہ ہو گیا بول کے بولے تب بھی الحمدللہ بولے، یہ کیا ہے، سمجھ میں نہیں آیا۔ حضرت بولتے ہیں کہ جب وہ آ کے مجھے بولا کہ لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہو گیا ہے، دنیا ہاتھ سے چلی گئی ہے، میں نے اپنے دل کو دیکھا کہ کہیں دل میں تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے دنیا جانے کی، کہیں دل میں مایوسی تو نہیں ہو رہی ہے دنیا چلے جانے کی، کروڑوں کا نقصان ہو گیا ہے، کہیں دل میں کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے۔ جب میں دل کو دیکھا تو دل میں کوئی تکلیف نہیں ہے، جب میں دل کو دیکھا تو دل میں کوئی غم نہیں ہے، دل تو برابر اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے، دل تو برابر اللہ سے ملا ہوا ہے۔ میں الحمدللہ کہا کہ پیسہ تو آتا ہے جاتا ہے، لیکن اللہ کی یاد میں اگر میں لگا ہوا ہوں تو یہی سب سے بڑی دولت ہے۔ پھر سرکار فرماتے ہیں کہ جب آدمی آیا اور آ کر بولا کہ آپ کو کروڑوں کا فائدہ ہو گیا، کروڑوں کا فائدہ ہو گیا، دولت کی کثرت آپ کے پاس آ گئی، پھر میں اپنے دل کو دیکھا، پھر میں اپنے دل کو دیکھا کہ کہیں پیسے آ گیا تو انہیں خوش تو نہیں ہو رہا اندر والا،
اندر دل میں خوشی تو نہیں ہو رہی ارے پیسے آ گئے میرے پاس، کروڑوں کا فائدہ ہو گیا میرے کو، کہیں دل خوش تو نہیں ہو رہا ہے، لیکن دل میں دیکھا تو پیسے آنے کی کوئی خوشی نہیں ہے، دل تو برابر اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے، نہ پیسے جانے کا غم ہے نہ پیسوں کے آنے کی خوشی ہے۔ میں الحمدللہ کہا کہ پیسے تو آتے ہیں جاتے ہیں، یہ دنیا کا سسٹم ہے، دولت کسی کے پاس رکتی نہیں ہے، کبھی آتی ہے تو کبھی جاتی ہے، اصل دولت تو یہ ہے کہ بندہ اپنے مولا سے لگا رہے، بندہ اللہ سے لگا رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے، اللہ کی یاد کرتا رہے۔ جب میں نے اپنے دل کو دیکھا، دل میں نہ کوئی خوشی ہے نہ دل میں کوئی غم ہے، نہ دنیا کا ڈر ہے نہ دنیا کی فکر ہے نہ دنیا کی طلب ہے، دل تو میرا آرام سے اللہ کی یاد کر رہا ہے، میں نے الحمدللہ کہا کہ یہی سب سے بڑی دولت ہے کہ دل اللہ کے ساتھ لگا رہے۔ کیا پتہ چلا ہم کو، اس واقعے سے کیا معلوم ہوا حضور سیدنا غوث العظم کی زندگی کیسی زندگی تھی؟ نہ آپ کی زندگی میں کسی کا ڈر تھا نہ آپ کو کسی کی فکر ہوا کرتی تھی۔ دنیا کی ٹینشن جس کو بولتے ہم، دنیا کی ٹینشن اللہ والوں کو نہیں ہوا کرتی، دنیا کی فکر اللہ والوں کو نہیں ہوا کرتی، کیونکہ وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اور اللہ کے دوستوں کو کہیں بھی فکر۔ آپ غور کرو، اگر ہم کو منسٹر سے دوستی ہو جائے، کوئی دنیا کا منسٹر ہے، ہم کو اس سے دوستی ہو جائے، ہم کیا کرتے ہیں معلوم آپ کو؟ اگر کوئی مصیبت آئی، کوئی پریشانی آئی، کوئی ٹینشن آئی، پیسوں کی ضرورت آئی، ہم کیا بولتے ہیں؟ ارے میرا دوست بیٹھا ہوا ہے، انہیں منسٹر ہے، انہیں معمولی انسان نہیں ہے، انہیں میری مدد کرتا، انہیں میری مدد کرتا، انہیں میری مدد کرتا۔ جب انہیں راستے سے چلتا ہے تو بڑی شان سے چلتا ہے، اکڑ کے چلتا ہے، کیوں؟ میرا دوست کون ہے معلوم آپ کو؟ میرا دوست منسٹر ہے۔ اگر کوئی مصیبت آئی تو وہ دیکھ لے گا، کوئی ٹینشن آئی تو انہیں دیکھ لیتا، کوئی پریشانی آئی تو انہیں دیکھ لیتا۔ دنیا کے ایک معمولی منسٹر کو لے کر جب اتنا فخر کرتا ہے، انہیں اتنا اچھلتا ہے، تو پھر دونوں جہاں کے بادشاہ کو کوئی دوست بنا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی اپنا دوست بنا لے، تو اس ولی کا کیا شان ہوگا، اس ولی کا کیا عالم ہوگا۔ یہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ عنہ ہم کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ والوں کی شان کیا ہوتی ہے، دیکھو اللہ والوں کا مقام کیا ہوتا ہے، نہ ان کو دنیا کا ڈر ہوتا ہے نہ ان کو دنیا کی کوئی ٹینشن ہوتی ہے، وہ تو صرف اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ تو صرف اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے۔ اور آپ کو بتاؤں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کا مطلب یہ ہے کہ بات تو اللہ کی ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے بولتے ہیں، اس کو حدیث قدسی بولتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے من عادی لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب میں کسی بندے کو اپنا دوست بنا لیتا ہوں تو کیا کرتا ہوں معلوم آپ کو؟ کیا کرتا ہوں میں؟ جب اس کو دوست بنا لیتا ہوں تو پھر اعلان کر دیتا ہوں کہ اے لوگو خبردار، میں نے اپنے اس بندے کو اپنا دوست بنا لیا ہے، آج سے یہ میرا ولی ہے، اگر کوئی اسے ستائے گا، اگر کوئی اسے تکلیف دے گا، من عادی لی ولیًا، اگر کوئی اس سے دشمنی کرے گا، فقد آذنتہ بالحرب، تو میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کروں گا۔ یہ کون بول رہا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بول رہا ہے۔ جنگ دوستوں سے نہیں لڑی جاتی، لڑنا دوستوں سے نہیں ہوتا، لڑنا دشمنوں سے ہوتا ہے۔ کیا بتانا چاہ رہا ہے اللہ؟ تم اگر میرے ولیوں سے دشمنی کرو گے، تم ولی کے دشمن نہیں بن رہے، تم میرے دشمن بن رہے ہو، میں تمہارے ساتھ جنگ کا اعلان کروں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کیا شان ہوتی ہے ولیوں کی؟ جب ان کی حفاظت کے لیے اللہ موجود ہے، جب ان کی جو ہے حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے لیا ہے، ان کے دوست کو اللہ اپنا دوست بول رہا ہے، ان کے دشمن کو اللہ اپنی دشمنی بول رہا ہے، تو پھر اس سے بڑی بات اس ولی کے لیے کیا ہونا؟ اب وہ ولی بھی بڑے فکر سے بے فکر ہو کر چلتا ہے، نہ اس کو دنیا کا کوئی ڈر ہوتا ہے نہ اس کو مایوسی ہوتی ہے، وہ چلتا ہے تو بڑی شان سے چلتا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے تو پھر دنیا کی پریشانی مجھے کیوں ستائے گی، اللہ میرے ساتھ ہے دنیا کی تکلیفیں مجھے کیوں ستائے گی۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوا کرتی ہے۔ اور آپ کو حدیث مبارک بولوں، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے، ان اللہ اذا احب عبدا نادى جبریل، یہ الفاظ حدیث شریف کے کہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے تو انہیں کیا کرتا معلوم آپ کو؟ انہیں حضرت جبریل کو بلاتا،
یہ جبرائیل کون ہے؟ یہ فرشتوں کے بڑے ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، ان کو بلاتا، ادھر آؤ جبرائیل ادھر آؤ۔ جبرائیل جلدی جلدی آتے، بولتے اے مولا کیا حکم ہے، کیا ہے بولو، کچھ حکم دینا چاہ رہے ہیں کیا؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے جبرائیل بتانا یہ ہے کہ وہ جو بندہ ہے میرا، وہ جو دنیا میں میرا بندہ ہے، مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ جبرائیل کو بلا کے کیا بولتا ہے؟ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ تو اے جبرائیل اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم بھی اس سے محبت کرو۔ اب وہ جبرائیل کیا کرتے ہیں؟ اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ حدیث ختم نہیں ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اب وہ جبرائیل آسمانوں میں جاتے ہیں، آسمانوں کے تمام فرشتوں کو آواز دیتے ہیں اور سب فرشتوں کو جمع کرتے ہیں اور جمع کر کے اعلان کرتے ہیں اے فرشتوں سنو، وہ جو فلاں بندہ زمین میں ہے اس سے اللہ محبت کرتا ہے، میں جبرائیل بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تو اے فرشتوں تم بھی اس بندے سے محبت کیا کرو۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تمام آسمان کے فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب اللہ بھی محبت کرتا ہے، فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، جبرائیل بھی محبت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کیا ارشاد فرماتے ہیں ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اس کے بعد لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ اس ولی کی عزت دیا کرتا ہے، لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ اس ولی کی محبت ڈال دیا کرتا ہے۔ تو یہ محبت کوئی لوگ نہیں ڈالے ہمارے دلوں میں، یہ محبت تو اللہ ڈالتا ہے، یہ سرکار دو عالم کا ارشاد ہے۔ تو ولی کی محبت اگر ہمارے دل میں ہے، یہ سمجھنا کہ یہ محبت کوئی مخلوق ہمارے دل میں نہیں ڈالی، کوئی بندہ ہمارے دلوں میں یہ محبت پیدا نہیں کیا، یہ محبت اگر ہمارے دل میں پیدا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، اور اللہ اسی کی محبت ہمارے دل میں ڈالتا ہے جس سے پہلے وہ محبت کرتا ہے۔ اور غوث اعظم سے محبت کرے تو ملتا کیا ہے؟ اللہ والوں سے محبت کرے تو کیا ملتا ہے؟ کیوں محبت کرنا؟ اس کی ایک دلیل آپ کو دیتا ہوں، ایک واقعہ سناتا ہوں۔ مولانا اشرف علی تھانوی، یہ کون ہیں؟ یہ دیوبند کے بہت بڑے عالم ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب۔ ان کی ایک کتاب ہے افادات یومیہ اس کا نام ہے۔ اس کتاب میں انہوں یہ واقعہ لکھتے ہیں، پرسوں میں نے جو ہے اس کتاب کا مطالعہ کیا ہے، انہوں لکھتے ہیں اس کتاب میں، کیا لکھتے ہیں؟ حضور غوث اعظم کا ایک دھوبی تھا، دھوبی بولے تو کپڑے دھونے والا، حضور غوث اعظم کے کپڑے دھوتا تھا، انہیں مر گیا تو اس کو خبر میں لکھ جا کے ڈال دیے۔ اب جیسے ہی اس کو خبر میں ڈالے، فرشتے آتے نا سوال کرنے کے واسطے، 3 سوال پوچھتے خبر میں، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون ہیں، یہ 3 سوال ہوتے یا نہیں ہوتے خبر میں؟ جب اس دھوبی کو، بیچارہ کپڑے دھونے والا تھا، اس کو کیا معلوم رب کے بارے میں، اس کو کیا معلوم دین کے بارے میں، اس کو کیا معلوم رسول اللہ کے بارے میں؟ جب وہ مر گیا، خبر میں رکھ دیا گیا، فرشتے اس کے پاس آئے، آ کر پوچھنے لگے بتا تیرا رب کون ہے؟ یہ مولانا اشرف علی تھانوی اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں۔ اب وہ دھوبی تھا، وہ جواب دے رہا ہے مجھے رب کے بارے میں تو کچھ نہیں معلوم، میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ کیا جواب دے رہا ہے؟ میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ پھر پوچھا گیا بتا تیرا دین کیا ہے؟ تو پھر وہ کہتا ہے دین کے بارے میں بھی مجھے کچھ نہیں معلوم، میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ پھر وہ بولتے ہیں فرشتے بتا تیرے نبی کون ہیں؟ پھر وہ دھوبی جواب دیتا ہے نبی کے بارے میں بھی کچھ نہیں معلوم، میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں، غوث اعظم کے کپڑے دھوتا ہوں۔ اب فرشتے پریشان، یہ کون انسان خبر میں آ گیا؟ ہر سوال کے جواب میں ایک ہی بات کہ غوث کا دھوبی ہوں، غوث کا دھوبی ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں فرشتے، جا کر بولتے ہیں کہ اے اللہ ایک عجیب انسان آ گیا خبر میں، ہر سوال کے جواب میں ایک ہی جواب، غوث کا دھوبی ہوں، غوث کا دھوبی ہوں، غوث کے کپڑے دھوتا ہوں، اے اللہ کیا کیا جائے اس کے ساتھ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگوں یہ خبر ہے، یہ کیا ہے؟ قبر ہے، یہ دنیا نہیں ہے، یہ قبر ہے، اور قبر میں جب کوئی بندہ جواب دیتا ہے جو دل کی بات ہے وہی بات زبان سے دیتا ہے، دنیا کی طرح نہیں ہے خبر میں۔ دنیا میں ہم کیا کرتے، دل میں الگ رکھ لیتے، اوپر سے الگ بولتے نا۔ اب مثال کے طور پہ کوئی ہمارا دشمن ہے، اچانک سامنے آ گیا، اب تو میرا دشمن ہے تو نہیں بولتے نا اس کو، کیا بولتے؟ ارے بھائی تو میرا دوست ہے، بولتے اوپر سے، اندر سے دشمنی رہتی۔ یہ دنیا کا عالم ہے، خبر میں ایسا نہیں ہوتا، خبر میں دل میں الگ رکھ لے کے زبان سے الگ بولنا بولے تو نہیں چلتا، جو دل میں ہے وہی بات آپ کو زبان سے نکلے گی۔ کیا فرماتا ہے قرآن پاک میں وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو تمہارے سینوں میں ہے قبر میں ہم اس کو باہر نکالیں گے۔
تو کیا پتہ چلا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو جواب دیتا ہے، اے فرشتوں، یہ بندہ قبر میں 3 سوال کے جواب میں بھی کیا بول رہا ہے؟ میں غوث کا دھوبی ہوں، میں غوث کا دھوبی ہوں، میں غوث کا دھوبی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں غوث اعظم کی محبت ہے، یہ میرے غوث سے محبت کرتا ہے، یہ میرے ایک ولی سے محبت کرتا ہے۔ لہٰذا اے فرشتوں، اس سے کیا حساب لے رہے ہو؟ تم رب کے بارے میں اس سے پوچھتے ہو، اس کا بھی وہی رب ہے جو غوث کا رب ہے، اس کا بھی وہی دین ہے جو غوث کا دین ہے، اس کے بھی وہی نبی ہے جو غوث اعظم کے نبی ہے۔ تو لہٰذا جہاں غوث اعظم کا مقام ہوگا تم اس دھوبی کو بھی وہاں لے جا کر رکھ دو۔ کیا معلوم ہوا؟ دھوبی تھا بیچارہ، کوئی جواب دینے تو نہیں آیا، لیکن غوث اعظم سے محبت رکھنے کی وجہ سے، غوث اعظم سے الفت رکھنے کی وجہ سے، اللہ والوں کو چاہنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبر میں اس کو بچا لیا۔ یہ مولانا اشرف علی تھانوی دیوبند کے عالم لکھتے ہیں۔ کیا پتہ چلا اس سے؟ اللہ والوں سے محبت کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں، ہم اللہ والوں سے محبت کیا کرتے ہیں، اللہ والوں سے ہمارا تعلق ہے، اللہ والوں سے ہماری نسبتیں ہیں، یہی وہ اللہ والے ہیں۔ حدیث مبارک سناتا ہوں آپ کو بخاری شریف کی، میں بخاری کے نیچے باتیں نہیں کر رہا ہوں، بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو۔ حضور سیدنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ والوں سے محبت کرے تو کیا ملتا وہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن اللہ کے کچھ نیک بندے اللہ کے پاس آئیں گے، جو اللہ والے ہوں گے، جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، ولیاں جن کو بولتے نا ہم، اللہ کے پاس آتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا؟ ان سے حساب نہیں لیتا، اللہ کے نیک بندوں سے اللہ حساب نہیں لیا کرتا۔ حدیث مبارک میں ہے، سرکار فرماتے ہیں، میری امت کے 70,000 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ قیامت کے روز حساب نہیں لے گا، کتنے نمازہ پڑھا، کتنے روزے رکھا، کتنا زکوٰۃ دیا، کتنے حج کرا، کتنے بار سچ بولا، کتنے بار جھوٹ بولا، یہ سب حساب 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جن سے کوئی اللہ حساب نہیں لے گا۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ کچھ اور زیادہ بول دیجئے، تو پھر سرکار فرماتے ہیں 70,000 تو وہ ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، اور ان 70,000 لوگوں میں ہر ایک آدمی کے ساتھ 70,000 لوگ ہوں گے، اور اللہ سب کو بغیر حساب کے جنت میں ڈالے گا۔ یہ اللہ والوں سے محبت کرنے کا نتیجہ ہے، یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ تو کیا پتہ چلا؟ اللہ والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حساب نہیں لیا کرتا۔ اب حدیث مبارک سنو آپ، بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب قیامت کے دن اللہ کے ولیاں آتے اللہ کے پاس، اللہ کے نیک بندے آتے اللہ کے پاس، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بولتا کہتے جاؤ جنت میں چلے جاؤ بولتا۔ اب جنت اللہ والوں کی ہے نا جی، اللہ کے نیک بندوں کے واسطے تو جنت ہے، گنہگاروں کو تو ڈالتے نہیں نا جنت میں، نیک لوگوں کی جنت ہے۔ تو نیک لوگ جب آئے اللہ کے پاس، اللہ والے جب آئے اللہ کے پاس، تو کیا بولتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرماتا ہے کہ جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ اب جب اللہ بول دیا تو جنت میں چلے جانا نا، اللہ بولا جنت میں جاؤ تو چلے جانا نا۔ لیکن بخاری شریف کی حدیث سنو آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ نیک بندے جنت میں نہیں جائیں گے، نہیں جائیں گے جنت میں۔ اللہ ان سے پوچھے گا کہ اے لوگوں، یہ جنت تو میں تمہارے واسطے بنایا، اعدت للمتقین، متقیوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے میں نے جنت کو سجایا، تم میرے نیک بندے ہو، جاؤ جنت میں، کیوں نہیں جاتے؟ اب وہ اللہ والے جواب دیتے ہیں، کیا جواب دیتے ہیں؟ اے اللہ، ہم جنت میں کیسے جانا، ہم جنت میں کیسے جانا؟ جبکہ دنیا میں تھوڑے لوگ ایسے بھی تھے جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، کانوا یصلون معنا ویصومون معنا ویحجون معنا، یہ الفاظ بخاری کے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اللہ والے؟ اے اللہ، دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، ہمارے ساتھ حج کرتے تھے، ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، ہمارے ساتھ اڑتے تھے، ہمارے ساتھ کھاتے تھے، ہمارے ساتھ پیتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم سے محبت کرنے والے لوگ تھے۔ ساتھ دشمنوں کے تو نہیں رہتے نا، دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں نا، فرینڈز کے ساتھ نہیں ہیں آپ، دشمنوں کے ساتھ تو نہیں رہتے۔ کیا بولتے ہیں اللہ والے قیامت کے روز؟ اے اللہ، ہم جنت میں کیسے جانا جبکہ دنیا میں ہمارے ساتھ رہنے والے لوگ گناہ کرے، گنہگار لوگ تھے، تو اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں جا رہے ہیں، اور ان کو چھوڑ کے ہم جنت میں چلے جانا، بول تو یہ نہیں ہو سکتا۔
ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ اگر تو ہم کو جنت میں ڈالنا چاہتا ہے تو کیا کر، وہ جو گنہگار لوگ ہیں، اے اللہ ہم دعا کرتے ہیں تجھ سے ہمارے ان گنہگار بھائیوں کو بھی تو جنت عطا کر دے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد سنو، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ولیوں کو کہتا ہے، اے ولیوں جاؤ، اور کہاں جاؤ؟ پہلے تو جاؤ جہنم میں، اور جہنم میں جا کر جتنے بھی تمہارے دوست ہیں، جتنے بھی تمہارے جو ہے چاہنے والے ہیں، جتنے بھی تم سے محبت کرنے والے ہیں، سب کو دیکھو، اور جو بھی جہنم میں ہے نکالو جہنم سے، اور سب کو جنت میں لے کے چلے جاؤ۔ جتنے تمہارے چاہنے والے ہیں میں نے سب کو جنت عطا کر دیا۔ کیا ملتا اللہ والوں سے محبت کرے تو؟ یہ ملتا۔ ایک طرف تو غوث اعظم کا دھوبی تھا، خبر میں بچ گیا، اور ولیوں کا چاہنے والا ہے، حدیث میں نے سنا دیا کہ قیامت میں بھی بچ گیا۔ معلوم کیا ہوا؟ اللہ والوں کی محبت کے بغیر نہ آپ خبر میں بچ سکتے ہیں، نہ قیامت میں بچ سکتے ہیں۔ اگر بچنا ہے اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرنا ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آئی آپ کو میں کیا بتانا چاہتا ہوں؟ اللہ کے نیک بندوں کی محبت کے بغیر، اللہ کے نیک بندوں سے دشمنی کر کے، اللہ کے نیک بندوں سے بغاوت کر کے، اللہ کے اولیاء سے نفرت کر کے کوئی بندہ خدا کے قریب نہیں جا سکتا۔ اگر خدا کے قریب جانا ہے اللہ والوں سے محبت کرنا پڑے گا۔ پھر یہ تو میں آپ کو معمولی ولی کی بات بتایا ہوں، پھر ہم جس کا بات کر رہے ہیں وہ تو غوث اعظم ہے، وہ تو ولیوں کے بھی سردار ہے۔ ارے تمام ولی جن کے قدموں کے نیچے رہتے ہیں، میں اس غوث اعظم کی بات کر رہا ہوں، پھر ان سے محبت کرنے والے کا کیا مقام ہوگا اور ان سے محبت کرنے والے کا کیا مرتبہ ہوگا۔ تو الغرض میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، قرآن میں نے بتایا کہ قرآن میں اللہ نے ولیوں کا تذکرہ کیا، حدیث میں نے آپ کو سنایا، حدیث میں اللہ کے رسول نے ولیوں کا تذکرہ کیا۔ کتابیں آپ کھول کے دیکھیے، ہر کتاب میں آپ کو کسی نہ کسی ولی کا ذکر ملے گا۔ کیا معلوم ہو رہا ہے اس سے؟ ولیوں کا ذکر کرتے رہنا، ولیوں کو یاد کرتے رہنا، ولیوں سے محبت کرتے رہنا۔ بس جب ولیوں سے محبت کرتے رہیں گے آہستہ آہستہ ہم بھی اللہ کے قریب جانا شروع ہو جائیں گے۔ دوست کا دوست بھی دوست ہوا کرتا ہے۔ اور آپ کو آخری بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حیدرآباد کے ایک بہت بڑے ولی تھے، پیر صاحب تھے، ان کا ایک مرید بھی تھا۔ پیر صاحب اور مرید پیچھے پیچھے جا رہے ہیں سفر پہ، راستے میں نکلے۔ جب راستے میں نکلے تو ایک جوس کی دکان آئی، جوس کی دکان آئی۔ اب وہ جوس والا کیا کرا، ارے حضرت بہت بڑے ولی ہے، اب وہ جوس والا چاہتا تھا اس حضرت کو، تو انہیں کیا کرا، ارے حضرت آئے بول کے جلدی جلدی کیا کرا اندر دکان میں بلایا۔ دکان میں اے سی تھی، اے سی میں بٹھایا۔ اب یہ جو حضرت کا مرید جو حضرت کے ساتھ چل رہا تھا نا روڈ پہ، اب جب حضرت اندر چلے گئے تو اب انہیں باہر ٹھہرا ہوا ہے۔ اب وہ جوس والے کو اچھا نہیں دکھا، انہیں بولا ارے حضرت کو تو بلا لیا، لیکن حضرت کے ساتھ جو تھا اس سے اس کو دوستی نہیں نا، جوس والے کو، اس سے جوس والے کو محبت تو نہیں تھی نا، لیکن انہیں یہ سوچا ارے حضرت کو بلا لیں، لیکن حضرت کے چاہنے والے کو نہیں بلایا، حضرت کے مرید کو نہیں بلایا تو حضرت کو تکلیف ہوتی، حضرت کو تکلیف ہوتی، تو کیا کرا انہیں، اس کو بھی اندر بلا لیا۔ اب حضرت اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب یہ جو حضرت کا چاہنے والا تھا انہیں بھی اے سی میں آ گیا۔ اب انہیں کیا کرا، حضرت کو جوس دیا، جوس والا تھا حضرت کا چاہنے والا تھا، حضرت کو جوس دے دیا، حضرت جوس پی لیے۔ اب انہیں بیٹھا ہوا ہے، اب اس کو جوس نہیں دیے تو کیسا، جو حضرت کا چاہنے والا مرید ہے، تو لہٰذا جوس والا کیا کرا، اس کو بھی لا کے جوس دے دیا۔ اب یہ جو اللہ والے تھے انہوں اپنے مرید سے بولتے ہیں کہ میاں کیا تجھے معلوم یہ جوس والا کون ہے؟ تو بولے حضرت نہیں معلوم۔ تو کیا تو یہ جوس والے کا دوست ہے، فرینڈ ہے؟ بولے نہیں حضرت، یہ جوس والے سے کوئی پہچانا تو نہیں ہے۔ تو بولے پھر اے سی میں کیوں بلایا تجھے، جوس کیوں پلایا تجھے؟ تو وہ جو جواب دیتا ہے کہ حضرت نہ جوس والے سے کوئی کنیکشن ہے، نہ اس سے کوئی فرینڈ شپ ہے، لیکن مجھے آپ سے محبت ہے، آپ سے محبت ہے، اور آپ سے محبت ہونے کی وجہ سے جوس والے سے تو کوئی تعلق نہیں، لیکن آپ کی وجہ سے جوس بھی ملا اور آپ کی وجہ سے اے سی بھی ملا۔ اب اللہ والے کیا ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کا دن بھی اسی طرح ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹھا ہوگا، اپنی جنت بانٹ رہا ہوگا، اور ہم کو اللہ سے کوئی تعلق تو نہیں ہے نا، ہم اللہ کے نیک بندے ہیں کیا؟ ہم اللہ کے نیک بندے تو نہیں ہیں۔
تو وہ اللہ والے کیا بولتے ہیں؟ عام لوگ جو اللہ کے نیک بندے نہیں ہوں گے، جو اللہ کے نیک بندے نہیں ہوں گے، جن کو اللہ جنت میں نہیں ڈالنا چاہے گا، لیکن جو اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہونے کی وجہ سے جب ولیوں کو اندر بلا لیا تو ولیوں کے غلام کو اللہ باہر نہیں ٹھہرائے گا، ان کو بھی اللہ اپنے اندر بلا لے گا۔ ایک جوس والے کو برداشت نہیں ہوا کہ پیر صاحب کو بلا لیا، ولی کو بلا لیا اور ان کے چاہنے والے کو باہر چھوڑ دیا، ایک جوس والے کو برداشت نہیں ہوا تو اللہ کو کیسے برداشت ہوگا کہ ولیوں کو اندر بلا لیا اور ولیوں کے چاہنے والوں کو باہر پھینک دیا۔ اللہ والے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جو ولیوں سے محبت کرتا ہے یقیناً کل قیامت کے روز جب یہ ولی جنت میں جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چاہنے والوں کو بھی جنت عطا کرے گا۔ کیا پتہ چلا اس سے؟ سب کچھ ہم دنیا کی چیزیں چھوڑ سکتے ہیں، اللہ والوں کی محبت کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ والوں کی محبت، یہ تین چیزیں ہر مسلمان کے جو ہے ایمان کا جز ہے اور ہر مسلمان کے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اگر یہ تین چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں تو ہمارا ایمان اللہ کو پسند نہیں آئے گا۔ ہم کو اللہ سے بھی محبت ہونا، اللہ کے رسول سے محبت ہونا اور اللہ والوں سے محبت ہونا، جب یہ تین چیزیں ہمارے اندر آ جائے گی قسم خدا کی ہم بھی اللہ کے نیک بندوں میں شمار ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں میں کہ جو بھی ہم بولتے ہیں سنتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا فرمائیں، اللہ کے رسول کی محبت پیدا فرمائیں، اللہ والوں کی محبت پیدا فرمائیں، اللہ والوں کے طریقے پر اور ان کے اسوے پر چلنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔